ہمیں ہر بات کا جواب دینے کی بجائے سوال یہ کرنا چاہیے کہ بھئی تم ہو کون سے لوگ؟ آپ سے اور آپ کے جتنے بھی فالوورز ہیں، آپ کو جو ماننے والے ہیں، ان میں یقیناً عقل مند صاحب عقل و دانش لوگ ہوں گے. ان سے سوال یہ کہ آپ لوگ ہو کون؟ پہچان تو کرواؤ اپنی. آپ کے پیش رو کون سے ہیں؟ کن لوگوں سے آپ نے یہ علم سیکھا؟ یہ والی باتیں کن لوگوں سے سیکھی ہیں؟ آپ لوگوں نے یہ سارا سلسلہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ قرآن کریم کی یہ تشریحات آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ کیا قرآن ابھی نازل ہوا ہے؟ اس سے پہلے کیا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، یا قرآن کو جاننے والے لوگ نہیں تھے اس سے پہلے؟ آپ نے یہ کہاں سے سیکھی ہیں؟ آپ کے پیش رو کون سے لوگ ہیں؟ میں نے کہا کہ بھئی یہ جو قرآن کی تفسیر آپ کر رہے ہو، کیا اس سے پہلے کسی نے سمجھی یا نہیں سمجھی؟ کسی نے یہ نقطہ ریز کیا یا نہیں کیا؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پہلے تمام کے تمام لوگ اس بات سے بالکل کورے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ سکی. قرآن کریم کے اتنے واضح احکامات، پہلی سورہ کی اتنی اہم آیت 1400 سال تک کسی کو سمجھ نہیں آئی. 1438 سال تک، یا ممکن ہے کہ ان سے پہلے ایک دو لوگ ان کے پیشو اور بھی اسی طرح کے ہوں جن کے دماغ میں یہ فطور آیا اور انہوں نے اپنی مرضی سے قرآن کی تشریحات کرنا شروع کر دیں اور بالکل الٹ کرنا شروع کر دیں. 1400 سال تک ہم لے لیتے ہیں. 1400 سال تک کیا ان چیزوں کو کسی نے نہیں سمجھا؟ 1400 سال تک، بلکہ 1438 سال تک ابھی تک یہ بات علماء اسکالرز میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ سارے لوگ بالکل فارغ تھے. اللہ کے بندو، آپ عقل و شعور رکھتے ہو. ایک آدمی اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ٹیبلٹ میں اور کیپسول میں کیا فرق ہے، اور وہ ایک آدمی ایک ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر یا اس سے بھی زیادہ جس نے کسی اس میں میڈیکل میں کوئی اسپیشلائزیشن کیا ہو، اس کے سامنے بیٹھ کر جا کر کے وہ تمہارا جو ڈاکٹری جو میڈیکل طب سے بنا سب فارغ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسی، کس کو کہتے ہیں ڈاکٹری، کس کو کہتے ہیں میڈیکل، کس کو کہتے ہیں اور طب کیا ہوتی ہے. اور خود اس بندے کی حالت کیا کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ ٹیبلٹ میں اور کیپسول میں فرق کیا ہے. واللہ اس سے زیادہ علم سے فارغ ہے یہ شخص جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے ان سے سوال ہم نے ان سے کرنا کہ بھئی ہو کون؟ ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، ہماری چین، ہماری سند کہاں تک جا رہی ہے، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے صحیح بخاری کو اپنے شیخ، اپنے استاد حافظ عبدالسلام بن محمد سے پڑھا. صحیح بخاری کو انہوں نے اپنے استاد سے صحیح بخاری پڑھی، ان کا نام ہے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ. انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، ان کا نام ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ. انہوں نے اس بخاری شریف کو پڑھا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے. انہوں نے شاہ اسحاق دہلوی رحمہ اللہ سے اس کو پڑھا. انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے صحیح بخاری کو پڑھا. انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی سے پڑھا. یہ کچھ واسطے یہ ہو گئے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ان سے لے کر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، جن کی فتح الباری ہے، ان کے درمیان صرف 6 لوگ ہیں، 6 واسطے ہیں. اور پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے لے کر امام بخاری تک 7 لوگ ہیں، 7 واسطے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے ہیں. 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث پہنچ جاتی ہے. یعنی میں 26ویں نمبر پر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث چلتی آ رہی ہے، یہ چین ابھی تک ہے. اگرچہ اس چین اور سند کی ابھی تک ضرورت نہیں ہے، ائمہ اور محدثین کے دور تک اس چین اور سند کی ضرورت تھی. اب تو سب کچھ بالکل محفوظ ہو چکا ہے، اور ہمیں الحمدللہ اس بات کا علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری اس روایت حدیث میں کون کون سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے. اور اس طرح سے مسلمانوں میں یہ علم چلتا ہوا آ رہا ہے.